بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I am back again with another very interesting episode of سیدات گلوبل ٹاک شو. اور میں دوبارہ اپنے جو ہماری ایک ریگولر گیسٹ بھی نہیں کہوں گی، اب وہ شی از پارٹ ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آر گروپ، اور ہمارے تمام ٹاک شوز میں ماشاء اللہ سے ابھی کافی سارے ٹاک شوز میں آ چکی ہیں، اور بڑی ہی پروڈکٹیو نالج انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. پبلک عوام ہمارا گروپ ان کو بہت زیادہ لائک کر رہا ہے، ان کی شیئرنگ سے بہت خوش ہو رہا ہے، لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں. اور پبلک ڈیمانڈ کے اوپر آج دوبارہ ڈاکٹر زرکا ہمارے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. جناب ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ کو پکڑنا تو بہت مشکل ہے. آج تیسری دفعہ جو ہے ہم 2 دفعہ ہم اپنا لائیو ہم کو ریشیڈیول کرنی پڑی، اور آج تو میں نے کہا یار چلو 9:30 بھی ہو گیا، ہم پکڑ لیا، ہم نے کہا کرنا ہے جی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آج جو ہم ہوتا ہے نا تو گھر آتے آتے آدھا پونا گھنٹہ ایکسٹرا لگ جاتا ہے، لگ جو جاتا بھی ہے. اور بڑی بات ہے، جب ہم نے فرسٹ ٹائم اس کو شیڈیول کیا تھا تو جب بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا یار ابھی کتنے میں صبح سے پیشنٹس دیکھ چکی ہوں، اور ابھی بھی سرجری کے لیے جا رہی ہوں، اور اس سے پہلے بھی کتنے آج میں نے کیسز کر دیے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو یو کہ ڈاکٹرز لائف جو ہے وہ کوئی آسان لائف نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتی ہے. اور آپ کا تو بہت آسان ہے کہ آپ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود میری ریکویسٹ پہ بار بار ماشاءاللہ سے آپ آ جاتی ہیں، تو آئی ہیو نو ورڈس ٹو تھینک یو. ٹھیک ہے جی. اچھا، آج جو ہمارے ٹاپکس ہیں یہ پبلک ڈیمانڈ ہیں، اور بہت میسیجز آئے ہیں، آپ کو بھی آبویسلی آئے ہوں گے، مجھے بھی بہت آئے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر زرکا کو لائیے اور ان سوالوں کے جواب چاہیے. تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وی بیک، اور جینڈر سلیکشن ہے، جینڈر سلیکشن بیاس ہے، تھائرائڈ ہے، اور وی بیک 2 ہے. تو آپ ڈاکٹر صاحبہ کہاں سے شروع کرنا چاہتی ہیں؟ پہلے کیا ڈسکس کرنا چاہتی ہیں؟ شروع کرنا چاہتی ہوں جینڈر سلیکشن سے. ٹھیک ہے، کیونکہ وی بیک 1 اور 2 جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اور تھوڑا ڈرائی ٹاپک ہے. جینڈر سلیکشن میں ہماری ہنسی مذاق بھی ساتھ چلے گی. ٹھیک ہے، چلیں پہلے ہی بات، ٹھیک ہے، پہلے تو شروع ہو مجھے جائے. یہ سمجھ میں آیا کہ جینڈر سلیکشن کے پیچھے لوگ بھاگتے کیوں ہیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو بیٹیوں سے نوازتا ہے. تو بالکل لوگ جو ہے نا کچھ ویسے بیٹوں کے پیچھے زیادہ تر بھاگتے ہیں، لیکن کچھ بیٹی کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ جینڈر سلیکشن کہاں سے شروع ہوتا ہے. جینڈر سلیکشن بیسیکلی ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بیسیکلی ہر کنسیپشن میں دیر از 50% چانس دیٹ وومن ول گیٹ میل چائلڈ اور ول گیٹ فیمیل چائلڈ. And who determine this is the male sperm. If male sperm carries a Y chromosome, the baby fetus will be male. اگر آدمی کا sperm جو ہے وہ Y chromosome لے کے کنسیو ہوگا تو میل بیبی ہوگا، اور اگر X chromosome لے کے کنسیو ہوگا تو فیمیل فیٹس ہوگا. عورتوں میں صرف اور صرف X chromosome ہوتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، اور یقین کریں میں زیادہ تر کو پیار سے سمجھا بجا کے واپس بھجوا دیتی ہوں. ان کا کوشچن یہ ہوتا ہے جی پلیز باجی ساڈا خاون جڑا نا دوجی شادی کر لے گا، سن دسو اسی بیٹا کیویں پیدا کریے. کوئی ایسا کیپسول آتا ہے؟ کوئی کیسا کیپسول آتا ہے، کوئی دوائی دسو. یا پھر کبھی کبھی واقعی یہ بھی آتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ماشاءاللہ سارے بیٹے ہیں تو ہمیں بیٹی چاہیے. تو بیٹی چاہیے. پہلا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ریئلی ملینز آف سپرم انٹرکورس کے وقت جو ہیں وہ ریڈی ہوتے ہیں ایک ایگ کو کنسیو کرنے کے لیے. تو جینڈر سلیکشن جو ہے نا یہ انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن کچھ متس ہیں، میں صرف متس ڈسکس کروں گی، ان کی ریالٹی پہ یقین نہ کریے گا. ان کی ریالٹی کوئی سائنٹیفک پیپر سے، کوئی سائنٹیفک طریقوں سے ثابت نہیں ہے، جسٹ یہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کر کے جو ہے یہ میں بتاؤں گی کہ کن چیزوں کے کرنے سے میل بیبی اور کن چیزوں کے کرنے سے فیمیل بیبی کے چانس زیادہ ہے.
یہ جسٹ اگین میں ریپیٹ کراؤں گی، یہ سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی صداقت، کوئی ریسرچ پیپر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک. اس کے پیچھے جو اس کے پیچھے جو وہ کہہ لینا جو بیسک کنسیپٹ ہے کہ میل جو اسپرم ہوتا ہے جس میں وائی کروموزوم ہوتا ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے رفتار میں سیمن میں، اور لیکن اس کی ایج چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک. کچھ گھنٹے یا کچھ دن، بنسبت فیمیل اسپرم سے. جو فیمیل اسپرم ہے وہ سلگش موو کرتا ہے لیکن اس کی ایج زیادہ ہوتی ہے مدر ایگ کے ساتھ سروائیول کرنے کی. تو اس کنسیپٹ کو لے کے تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں. جب ایگ ریلیز ہوتا ہے وومن میں تو اگر انٹر کورس 2 دن پہلے کیا جائے، ایگ ریلیز ہونے سے 2-3 مہینوں سے وہ اپنی اوولوشن کی ڈیٹ چیک کرتی رہے، کیونکہ اوولوشن کا پیریڈ مینلی بٹوین 9th ڈے آف دا سائیکل سے 16 ڈیز آف سائیکل تک ہوتا ہے. تو اس دوران میں وہ اپنی اوولوشن کی ڈیٹ کا عورتوں کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ بھئی میری 11 ڈے میں ہوتی ہے، 12 ڈیز میں ہوتی ہے، ارلی ہوتی ہے، لیٹ. اگر انٹر کورس وہ 2 دن پہلے اوولوشن کی ڈیٹ سے کرے تو یوزلی میل سپرم اتنا سروائیو نہیں کرتے، تو فیمیل سپرم ہی ایٹ دا ٹائم آف اوولوشن بچے گی اور چانس آف فیمیل بیبی انکریز ہو جائے گا. اگین it's not proved by scientific way, it is thought like that. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھی چونکہ جو فیمیل سپرمز میل سپرمز ہے نا، now I'm telling you to have more chance of having female baby. I'm telling you to have more chance of having female baby. How? کہ بھی انٹر کورس جو ہے نا اوولوشن کی ڈیٹ سے 1 یا 2 دن پہلے کیا جائے تو اس سے میل سپرم جو ہے وائی کروموزوم یوزلی فریجائل ہوتے ہیں، وہ سروائیو نہیں کرتے ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن. فیمیل سپرم بچے رہ جاتے ہیں اور اس سے فیمیل بیبی ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. نمبر 2 کہ جو فیمیل سپرم ہیں ایز آئی ٹول یو دے آر مور اسٹرانگر. تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ایسیڈک انوائرمنٹ ہو تو اس میں میل سپرم سروائیو نہیں کرتے، تو پھر بھی اینڈ پہ فیمیل سپرم سروائیو کر جاتے ہیں. اب ایسیڈک انوائرمنٹ کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے پورے بلڈ میں انکلوڈنگ وجائنا؟ نمبر 1 drink soda is اچھا. unhealthy, but it's all myth. Again, no scientific. I'm repeating it again and again. صحیح. Second thing, eat lot of vinegar. Okay, and there are many things like that which are acidic, can increase the chance for the female uh, sperm to survive more than the male. پھر اس کے بعد ایسیڈک فروٹس جو ہوتی ہیں لائک اورینج، سٹرس فروٹ زیادہ، ویجیٹیبل اور فروٹس زیادہ کھائیں. پھر لیٹ ٹو گو ٹو بیڈ، پھر ٹائٹ کلوتھس، وارم واٹر باتھ بیفور ہیونگ انٹر کورس، یہ سب چانس بڑھا دیتے ہیں ٹو ہیو اے فیمیل چائلڈ. But if you want to really have a female child, the accurate scientific way is by pre-implantation gender selection. اس میں وہ سارے ایکس کو فرٹیلائز ہی صرف ایکس کروموزومس کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر وہ آئی وی ایف کے ذریعے اس کو مدر کی ووم میں پلیس کر دیتے ہیں. تو وہ ایک ایکوریٹ سائنٹیفک وے ہے. ادروائز to avoid alkaline food, to eat more acidic food, had warm bath before having sex. Uh, Husband should wear tight underwear so body temperature increase. Male sperm are fragile; they will not survive. Female sperm will survive. All these have only logic, no scientific answer for these questions. And one more thing about to have female baby, to eat food high in magnesium and calcium, okay, and avoid salty foods. These are all myths, you can say.
جو کہتے ہیں نا بڑی عورتیں پہلے بتایا کرتی تھی کہ بھئی یہ سب کرو تو بیٹی ہوگی. ٹھیک ہے, دس از فار دا فیمیل چائلڈ. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ہیو ریئلی ایکوریٹ وے بائی IUI or IVF by pre-genetic implantation. Okay. Then اس میں the second ٹوینس وغیرہ بھی ٹوینس, سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ اس میں ٹوینس وغیرہ کے بھی جو ہے وہ پاسبل ہے خود سے, یعنی ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کسی میں بھی ہو سکتے ہیں نا, اسپونٹینیس ٹوین تو کسی میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگلی جو آتی ہے ہماری کہ ہاؤ ٹو ہیو میل بیبی. ٹھیک ہے, اس میں میل کے لیے نمبر 1 not to have stress at least 1 to 3 months before if they want to have male baby. Don't wear tight underwears. Early to go bed. This is for male partner. And for the female partner, again, that they will avoid acidic food. Okay, avoid warm bath. And it is said to be climax. If during intercourse female has climax, it will make vaginal pH more alkaline, تو اس سے بھی میل بیبی ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. اور وہی جو میتھڈ کہ بھی اوولیوشن چیک کرو کہ بھی جیسے آپ کا آج وہ اسٹرپ بھی ملتی ہے نا اوولیوشن چیک کرنے کی, دا ڈے یو گیٹ اوولیوشن ٹو ہیو انٹرکورس ایٹ دا سیم ڈے. اور میل سپرم چونکہ زیادہ موٹائل ہوتے ہیں, چانس زیادہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ ہی فرٹیلائز کریں گے ایگ کو, اور اس طرح میل بیبی کا چانس بڑھ جاتا ہے. کچھ عورتیں ہمارے پاس لکھوانے آتی ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ ڈاؤش ٹو میک انوائرمنٹ الکلائن. It has no harm, but it has no again all my talk has no logic. It's what said. Okay. And avoid or to take high salt diet. Okay, and to take high calorie diet. All these things increase the chance of having male baby. That's it for gender selection. But the accurate way for gender selection is by this IVF or IUI. اچھا, اگر آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ what are the risks of gender selection? Risk of gender selection. One thing is disappointment if you find another gender at the end of it. یہ جیسے IVF وغیرہ لڑکیاں کراتی ہیں اور باقاعدہ بیچارے بہت سارے افورڈ بھی نہیں کر سکتے, جیسے میرے پاس بھی ایک کپل میرے پاس آیا ہے, اچھا خاصا پڑھا لکھا کپل. Of course we will never mention or disclose the identity. بہت پڑھا لکھا couple, and they have not so many children, only one baby girl, and they went through IVF and they spent like 20,000 in IVF, and IVF process is very difficult. The women who have gone through this process, they know that کہ کتنا ان کی باڈیز کو ہارمون سے پیک کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایگ ریٹرائیول اور پھر ریپلیسمنٹ, ایمبریو ریپلیسمنٹ, اٹس آل ویری ڈیفیکلٹ پروسیس, اور بہت زیادہ پیسے اسپینڈ کرتے ہو. اینڈ اس کے بعد اگر IVF سکسیزفل نہ ہو تو اینڈ اٹ ہیپن. کتنے پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں اس میں؟ کتنے پرسنٹ؟ آلویز 20 to 40% IVF سکسیس. ٹھیک ہے. تو یہ ہے نقصان جینڈر سیکشن کی. آئی تھنک آئی کورڈ موسٹ آف دا پوائنٹس ان دیٹ. اس میں کاسٹ کا کیا ہے یہاں؟ اگر آپ سے کاسٹ پوچھوں جو جنرل کاسٹ اس میں کیا ہو جاتی ہے جنرل سلیکشن کی؟ IVF کی جی IVF کی جنرل کاسٹ اراؤنڈ 20,000 آ جاتی ہے میڈیسن وغیرہ ڈال کے. آپ خود سوچ لیں. انشورنس وغیرہ میں تو کور نہیں ہوتا یہ انشورنس میں کور نہیں ہوتا, سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, وی بیک کی طرف آئیے. سب سے پہلے تو بتائیے کہ واٹ اٹ اسٹینڈس فار. VBAC اسٹینڈ فار ویجائنل برتھ آفٹر سیزیرین سیکشن. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے نہیں پتا میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط, آئی ڈونٹ نو, لیکن میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو ویسے تو 20% چانس ہے سیزیرین سیکشن کا نارمل
फॉर एवरीवन। या जी नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज अराउंड जो है ना वो 80% है, ठीक है। और सिजेरियन सेक्शन का हर डिलीवरी के साथ 20% चांस है। लेकिन कुछ सेंटर्स या कुछ एरिया ऑफ द वर्ल्ड है कि जहाँ पे वाकई ही सिजेरियन सेक्शन विदाउट प्रॉपर इंडिकेशन बहुत जल्दी जल्दी किया जाता है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अब इस वक्त परसेंटेज मौजूद है जिसके एक या दो सिजेरियन हो चुके हैं। जब आपका एक सिजेरियन हो जाता है तो दूसरे जब आपकी डिलीवरी का वक्त आता है तो आपको फुल कोशिश करनी चाहिए कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर में जाएं, ठीक है। उसमें आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम कंसेप्शन कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, अपने बेबी का वेट बहुत ज़्यादा ना होने दें, एवरेज वेट के साथ चलें, प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट और सेंटर सेलेक्ट करें, बहुत देखभाल के कि वहाँ पे कितना सिजेरियन सेक्शन का परसेंटेज है। हर इंसान के साथ किसी न किसी वक़्त कोई ना कोई शैतान लगा होता है, ठीक है। कोशिश करें कि उन सेंटर्स में जाएँ जिसमें डॉक्टर ज़्यादातर सैलरीज़ पे काम करते हों या उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। हमेशा सारे इंसान बुरे नहीं होते और सारे इंसान अच्छे भी नहीं होते, ठीक है। कुछ सेंटर्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ इंसानों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है और किस प्रोफेशन और किस दुनिया में नहीं होता, ठीक है। हर जगह पाया जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा नेक बनने की कोशिश करे तो दुनिया में कोई भी नेक ज़ात नहीं हो सकती इतनी। ये उसका और उसके खुदा का मामला, इसमें हम नहीं जा रहे, ये तो एक अलहदा लाइन शुरू हो जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि पेरेंट्स, द वुमेन, if she has one cesarean section due to certain reason, second cesarean section to for avoid that, her struggle should be started from the day of conception. Healthy diet, avoid sweets, not to have overweight baby, to do good exercises to avoid post-dated pregnancy, क्योंकि सेकेंड सिजेरियन सेक्शन के चांस उसी वक्त बढ़ जाते हैं जब जो है हमारे पास बेबी का वेट ज़्यादा हो जाता है, मदर डायबिटिक हो जाए, मदर हाइपरटेंसिव हो जाए, उसका जो है पोस्ट डेटेड हो जाए, क्योंकि इंडक्शन से रिस्क ऑफ रप्चर 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाती है। तो सारे डॉक्टर इंड्यूस भी नहीं करते कि भी चलो पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी होगी है तो इंडक्शन करा के उसको चांस दे दें कि भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और वुमेन को बहुत अच्छे से स्ट्रगल करनी चाहिए 35 वीक्स के बाद कि वो एक्सरसाइज करे और जो है वो एक्टिव पार्ट ले कि वो लेबर में स्पॉन्टेनियस एंटर हो। 40 वीक्स के बाद स्वीपिंग की जा सकती है ताकि उसकी सर्विक्स जो है सॉफ्ट हो जाए। फिर सिजेरियन सेक्शन का रिस्क है 1% रिस्क ऑफ रप्चर है जो कि बिल्कुल मामूली सा है। इसलिए अगर वो सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर लेगी तो उसकी सक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर सिजेरियन सेक्शन का सक्सेस रेट जो है ना वो सॉरी नॉर्मल डिलीवरी का सक्सेस रेट तकरीबन 70 to 80% है एक सिजेरियन सेक्शन के बाद। अगर सिजेरियन सेक्शन जो है वो पहला जो सिजेरियन सेक्शन है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से, ब्रीच की वजह से, ट्विन की वजह से हुआ है। लेकिन अगर पहला सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू सर्टेन रीज़न के भी बच्चादानी का मुंह नहीं खुला था, बच्चादानी का मुंह पूरा खुल गया था, सर नीचे नहीं आया था, तो फिर भी सिजेरियन सेक्शन को अवॉइड किया जा सकता है और सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी का चांस 60% से ज़्यादा होता है। अगेन मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ कि डॉक्टर का और पेशेंट का या मॉम का इक्वल पार्टिसिपेशन होती है टू अवॉइड एट लीस्ट सेकेंड सिजेरियन सेक्शन। इतने बड़े-बड़े बच्चों के साथ यानी 4-4 केजी का बच्चा, 4.5 केजी का बच्चा 42 वीक्स की हो गई हैं, हमारे पास आएँगी और कहेंगी कि आप गारंटी दें, आप हमें नॉर्मल डिलीवर देंगे। नॉर्मल डिलीवरी तो किसी आम बंदे की भी नहीं आप कर सकते, ठीक है? गारंटी तो उस वक़्त होती है डिलीवरी की जब आप बेबी आपके बस डिलीवर होके आपके हाथ में आ जाए ना, देन यू गिव इट टू द मॉम, दैट इज द टाइम ऑफ गारंटी। ओके। लेकिन अगर आपने शुरू से ही हाई शुगर डाइट खाई है, एक्सरसाइजेस नहीं की, आपके बेबी का साइज बड़ा हो गया है,
آپ کی پریویس سیزیرین کی انڈیکیشن جو ہے وہ بہت یعنی یہ تھی کہ جیسے پورا بچہ دانی کے منہ کھلنے کے بعد ہیڈ نیچے نہیں آیا اور جب وہ بچہ دانی کا منہ کھل ہی نہیں رہا تھا اور آپ کا بچہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سیزیرین کی طرف انکلائن کرتی ہیں، نارمل ڈیلیوری کی طرف انکلائن نہیں کرتی، تو پھر ڈاکٹر کا اکیلے کا رول تو نہ رہا نا، جی اس میں ڈاکٹر اینڈ موم کا رول رہا۔ کچھ مومز جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کی بات سن لیتی ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھی اب 39 ویکس پلس ہو گیا، آپ کا بیبی 3.5 یا 4 kg کے قریب پہنچنے والا ہے تو بہتر ہے آپ سویپنگ کرا لیں۔ کچھ کہتی ہیں نہیں ہمیں نیچرل برتھ کا پلان چاہیے، 42 ویکس تک چاہیے۔ کبھی کبھی وہ بینیفیشیل بھی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا، کیونکہ بیبی ویٹ بڑھتا جاتا ہے اور پلیسنٹا جو ہے وہ تھوڑا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے بھی سیزیرین کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا رسک اینڈ بینیفٹس کو وے آؤٹ کر کے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، جیسے آپ چیزوں کو لینے کے لیے بازار میں جاتے ہو تو ایک چیز 200 دفعہ دیکھتے ہو اور پھر خریدتے ہو، یہ تو آپ کی ہیلتھ کا میٹر ہے۔ آپ کو بالکل جس سینٹر میں آپ ڈلیوری کے لیے جا رہے ہو اس سینٹر کی رپیوٹ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو اس ڈاکٹر کی رپیوٹ پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کس طرف انکلائنڈ ہے۔ اچھا وی بیک 2 کیا ہوتا ہے؟ وی بیک 2 یہ ہوتا ہے، یہ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ڈیئر ڈاکٹر ڈیڈ یو ریکمینڈ جینڈر سلیکشن؟ آف کورس نو، I really don't recommend you will go for gender selection. The more you faith on God, the more you will accept what God gives you. Always, if we will go away from the nature, we try to interfere in the nature, we don't get much fruitful results. اب وی بیک 2 کیا ہوتا ہے؟ وی بیک 2 جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹرائل آف نارمل ویجائنل ڈلیوری آفٹر 2 سیزیرین سیکشن۔ کچھ ڈاکٹرز انکلوڈنگ می ٹرائل دیتے ہیں پریویس 2 کے بعد کہ 2 سیزیرین کے بعد بھی کچھ عورتوں کو میں ڈلیور کرنے کی نارمل کوشش کرتی ہوں، اس میں اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ یوٹرائن رپچر کا چانس 1 سیزیرین کے بعد 1% ہے، 2 کے بعد 2% ہے، اور اگر رپچر ہو جائے پرابلم یہ ہے کہ جو ہے پریویس 2 کے بعد جو رپچر ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات وداؤٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی مدر کو سیزیرین سیکشن کے اسکار پہ پین شروع ہوگی، اس کے بچے کی ہارٹ بیٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اپنی پلس ٹھیک نہیں ہے، تو یہ الارمنگ سائن ہے، اٹ از سیف، ہم سیف سیزیرین کر دیں گے اس کا 3rd۔ لیکن بعض اوقات سڈن رپچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو لٹریچر میں جو ریسرچ میں ثابت ہوا ہے 70% وومن میں سڈن رپچر ہوتا ہے پریویس 2 کے بعد، اور اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم رسک کے بغیر پیشنٹ کو آدمی شفٹ کر سکیں۔ اس وقت مدر اور بیبی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، آئی سی یو ہوتی ہے، تو جو مدر ان سب چیزوں کو سمجھ کے سوچ کے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو، ہم انہیں کو ہی 2 سیزیرین کے بعد نارمل ڈلیوری کا چانس دیتے ہیں۔ نارمل ڈلیوری 2 سیزیرین کے بعد ان میں زیادہ سکسیسفل ہوتی ہے جن میں پہلے ایک آدھ ڈلیوری ہو چکی ہو، کہ پہلی نارمل تھی، سیکنڈ سیزیرین ہوگی، تیسری نارمل ہوگی، چوتھا سیزیرین، تو 5ویں کا اس کا چانس بہت بڑھ جائے گا۔ ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ وائی ڈاکٹرز گو فار سی سیکشن مور کوئکلی وداؤٹ تھنکنگ آف گیونگ نیچرل برتھ چانس۔ قدسیہ نیئر میں آپ کی بات سے کچھ حد تک متفق ہوں، کچھ حد تک نہیں۔ ابھی 2 منٹ پہلے میں نے یہی بات کہی ہے کہ جیسے آپ شاپنگ پہ جاتی ہیں تو آپ نے ایک دوپٹہ لینا ہو یا ایک انگوٹھی خریدنی ہو تو 2-3 دکانوں پہ آپ جاتی ہیں، ٹیک سیکنڈ اوپینین، ٹیک تھرڈ اوپینین، اور بعض اوقات جو ہے چیزیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ میں اس وقت بہت زیادہ ڈس ہارٹ فیل کرتی ہوں کہ جیسے میں نے اب تو خیر میں پہلے جب نئی میں گائنی کی پریکٹس شروع کی تھی اس وقت کی یہ بات ہے کہ بلیم گیم، کیونکہ کچھ ڈاکٹرز ریئلی نیچرل ڈلیوری کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ
جو ان کی مومز ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں, ان کے ریلیٹیوز یہ بول جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ایک لمیٹڈ اماؤنٹ تک پاور ہوتی ہے. سب سے بڑی پاور تو سپر اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اگر بیبی کسی کا نیچے آ جائے, بچہ دانی کا منہ کھول جائے, تو کیسے وہ ڈاکٹر سیزیرین کرے گا؟ بعض کا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کسی کے موم کا بچے کا پانی کم ہو جاتا ہے اور بچے کی حرکت ٹھیک نہیں ہوتی, بچے کا سائز بڑا ہوتا ہے, ماں ڈائبیٹک ہوتی ہے, ماں کو بلڈ پریشر ہوا ہوتا ہے, تو ہمیں انڈکشن کرنی پڑتی ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل دردیں لگانی پڑتی ہیں. اب اگر وہ بچہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ اگر وہ موم جو ہے وہ اس کا یہ پہلا بیبی ہے, تو وہ تقریباً 24 آورس لے گی بچہ دانی اس کی کھلنے میں. اس کے بعد ایک دو کیسز ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس میں بچہ دانی کا منہ کھل جاتا ہے, اور جو اگر وہ پہلی موم ہے تو اگر بچہ دانی کا منہ پورا کھل جائے تو اس وقت سے ڈلیوری کے درمیان ہم 3 گھنٹے مدر کو دے سکتے ہیں, پروائڈڈ کہ بچے کا ہارٹ ٹھیک ہو, مدر کی پلس ٹھیک ہو. کبھی کبھی ہم 4 گھنٹے بھی دے دیتے ہیں, بچہ نہیں نیچے آتا, وہ اتنا اوپر ہوتا ہے کہ اس میں وینٹوز بھی نہیں لگ سکتا اور اس میں فورسپس بھی نہیں لگ سکتی. اور اس وقت اگر ہم تو یہ کہتی ہیں 24 گھنٹے ہم لیبر میں رہے, اس کے بعد سیزیرین. ڈاکٹر کو پہلے پتا نہیں تھا, بھی ڈاکٹر کو کیسے پتا ہے, وہ تو ٹائم آف ڈلیوری ڈٹرمن کرتی ہے کہ بچے کا ہیڈ نیچے آ سکتا ہے کہ نہیں. اور وہ والا سیزیرین ہوتا ہے نا, کیا نام ہے, ابراہیم, وہ دنیا کا مشکل ترین سیزیرین گنا جاتا ہے, کیونکہ جب آپ اوپر سے کھولتے ہو تو آدھا بچے کا سر نیچے پھنسا ہوتا ہے اور آدھا اوپر ہوتا ہے. آپ کو اور بچہ دانی کی جو دیوار ہے وہ مسلسل دردیں لے کے نرم ہو چکی ہوتی ہے. تو اس وقت اس بچے کو بچہ دانی کی دیوار کو پھاڑے بغیر اور ڈیمیج کیے بغیر نیچے لانا, یہ دیکھیں یہ حال ہوتا ہے, آپ کا پورا ہینڈ ٹوسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بلیڈنگ کو پریونٹ کرنا, انفیکشن کو پریونٹ کرنا. اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو بچہ دانی کا منہ پورا کھلنے کے بعد سیزیرین کہتا ہے نا, تو یقین کر لیں کہ وہ ڈاکٹر اندر سے درود شریفیں, کلمے, صدقے دے کے ہی آپ کا سیزیرین کرے, دیکھ رہا ہے کوئی بھی کتنا بھی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو. اور اسی وقت ہی سب سے زیادہ فیملی کا ریئیکشن آتا ہے, 2 دن ہمیں لیبروں میں رکھ چھوڑا, اینو ڈاکٹر نے کہتے سیانی کوئی نہیں. میں سیریسلی بتاتی ہوں, اور ڈاکٹر اس وقت نا دن میں قرآن شریف, کلمے, اب نہیں بجنا میں نے. یار بچہ آرام سے نکل آئے. کبھی کبھی وہ بچہ اتنا پھنسا ہوتا ہے کہ وہ نہ نیچے نکل رہا ہوتا ہے نہ اوپر, ہمیں بریچ کر کے ڈلیور کرنا پڑتا ہے. موم کو تو نہیں ان چیزوں کا پتا, نہیں پھر پتا ہمیں ہوتا. بچے کے آؤٹ کم کا بھی دھیان کرنا پڑتا ہے. ہاں, اگر اس سے پہلے ڈاکٹر سیزیرین کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, آپ سوچیں. اگر کوئی ڈاکٹر آپ کے بچہ دانی کا منہ کھلا ہونے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد آپ کو سیزیرین کہتا ہے, تو اس ڈاکٹر پہ ضرور ٹرسٹ کریں. ایک بات میں پھر دوبارہ دہراتی ہوں, یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر بچہ دانی کا منہ آپ کا پورا کھلا ہوا ہے اور 3 گھنٹے کے بعد بھی بچہ نیچے نہیں آیا, تو پھر اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ کوئی چیز روک ہی نہیں سکتا, اس کو کوئی چیز دنیا نہیں روک سکتی اگر اس نے نیچے آنا ہو. کئی دفعہ میرا گھر جو ہے نا میرے ہاسپٹل سے 2 منٹ کے فاصلے پہ ہے, تو کئی دفعہ پہلا بھی جس کا بچہ ہوتا ہے وہ مجھے بتاتی ہیں کہ بچہ دانی کا منہ ڈاکٹر صاحبہ کھل گیا ہے. میں لفٹ میں ہوتی ہوں, بچہ باہر ہوتا ہے, کون روک سکتا ہے بھائی اس کو؟ اگر 3 گھنٹے میں وہ نیچے نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر کا کوئی فالٹ نہیں ہے. اور جو لیٹسٹ ریسرچ ثابت کرتی ہے, پہلے زمانے میں آج سے 10-15 سال پہلے ہم ان کے ایکس رے کرایا کرتے تھے کہ پیلوس بڑا ہے کہ چھوٹا ہے, چلو دیکھتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ ہم کسی کے پیلوس چھوٹا ہے اور وہ بچہ یوں کر کے نکل جاتا تھا, اور پھر جو ایکس رے میں پیلوک بہت بڑا اور اچھا آتا تھا اور بچہ ڈلیوری نہیں ہوتا تھا, سر نیچے ہی نہیں آتا تھا اور ہمیں سیزیرین کرنا پڑتا تھا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کو یوں آنا ہوتا ہے. اگر سر یوں یوں یا یوں آئے تو وہ نکلے گا ہی نہیں, چاہے کتنا بڑا بھی پیلوس ہو. تو بالکل بہت سارے فیکٹرز کرتے ہیں. سب سے بڑا یہ کہ وہی میں نے کہا ہے کہ یو شوڈ چوز a doctor to whom you have faith. And doctors should have fear of Allah. I think no one will do unnecessary cesarean section. کیونکہ بہت سارے جگہوں میں جہاں پہ ڈاکٹرز جاب کرتے ہیں, ادھر یہاں تک کہ پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں, میرے جیسے نان سعودی ڈاکٹرز ہم سب جو ہیں وہ سیلری پہ کام کرتے ہیں. ہم لوگ کمیشن نہیں لیتے. یہ سعودی عرب ہے, کرتے ہوں گے ڈاکٹرز کمیشن پہ کام, لیکن ہم لوگ کمیشن نہیں لیتے, تو ہمیں سیزیرین سے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوتی. بٹ وی آر انٹرسٹڈ مدر اینڈ بیبی ڈلیور سیفلی. اچھا, اب ہم بات کر رہے تھے کہ سیزیرین سیکشن آفٹر پریویس ٹو سیزیرین سیکشن ورسز نارمل ڈلیوری. نارمل ڈلیوری کا چانس دیا جا سکتا ہے ویل کاؤنسلڈ موم میں, جو کہ ہمارے ساتھ رسک لینے کو ساتھ تیار ہو. ہم ان کو چانس دیتے ہیں. اس میں بلڈ ٹرانسفیوژن, آئی سی یو ایڈمیشن, بچے کا موم کا رسک بڑھ جاتا ہے. بعض اوقات ہمیں رپچر کے سائن پہلے مل جاتے ہیں, اس میں پھر پرابلم نہیں ہوتی, ہم جلدی سے سیزیرین کر دیتے ہیں. بعض اوقات سائن لیٹ ملتے ہیں, تو اس وقت ریئل ڈینجر ہوتا ہے. جو پیرنٹس یہ بات سمجھتے ہیں ان کو ہم پھر ٹرال دے دیتے ہیں, بیکاز دے شیئر ریسپانسبلٹی. اچھا, ہاؤ ہیلپفل از ایپیڈیورل ان ٹرم آف لیبر پین ریڈکشن, وٹ آر دا سائڈ افیکٹ. اچھا بیٹا قدسیہ, میری بات سنیں. اب یہ ایپیڈیورل ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج, بٹ آئی ول پٹ سم ہائی لائٹ آن اٹ. اٹس ویری آلسو میرے خیال میں قریشی, آئی تھنک وی ول ناٹ ریچ ٹو تھائرائڈ ٹوڈے ایز دیکھ یوزول. لیتے لیٹس سی. ٹھیک ہے, تو ایپیڈیورل کیا ہے بیسیکلی. میں اور ہم میں سے بہت سارے ڈاکٹرز جب آپ کے ساتھ آ کے لیبر کا پلان ڈسکس کرتے ہیں, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں پین کلر ایز یو وش. پین کلر ایز یو وش. میں نے بہت ساری عورتوں کو پین کی کوئی بھی میڈیسن لیے بغیر ڈلیور ہوتے دیکھا ہے, اور میں نے بہت ساری عورتوں کو صرف یہ کینولا پاس کرتے وقت پورے ہسپتال کو سر پہ اٹھاتے دیکھا. اس میں میں خود, ٹھیک ہے, 24 سال پہلے میری بیٹی پیدا ہوئی تھی, بڑی والی, ٹھیک ہے. تو اس وقت میں نے پاکستان میں ڈلیوری کروائی تھی حمید لطیف ہاسپٹل میں, اور میں نے 2 کنٹریکشنز کے بعد ان سے کہا تھا کہ میرا سیزیرین کر دیں, میں یہ درد برداشت نہیں کر سکتی. نہیں کر اور سکتے. میں نے اس وقت ایپیڈیورل لیا تھا. عورت اپنے آپ کو خود سمجھے, پین کا احساس ٹیسٹ کے احساس کی طرح ہر کسی میں فرق ہے. اگر عورت درد والی کسی بھی چیز کے باہر ڈلیوری کر سکتی ہے, فیئر اینڈ گڈ. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کو درد برداشت نہیں ہے, تو سب سے پہلے وہ ادھر والا ایک ہم مسلز میں انجیکشن دیتے ہیں پیتھیڈین, وہ ٹرائی کر سکتی ہے. اگر اس سے اس کو ریلیف نہ آئے اور وہ اپنا جسم کو کٹھا کرتی جائے پین سے, اور پورے ہسپتال کو اور اپنی زندگی کو ٹینشن میں لے آئے اور پین اس سے برداشت نہ ہو, then why not to take epidural. مجھے یہ, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ 5 cm تک دیا جا سکتا ہے, یہ غلط ہے. کئی عورتیں شروع میں بہت بہادر ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں نہیں ہم برداشت کرتے ہیں, یہ کر لیں گے, خاص طور پہ فرسٹ بیبی کے وقت. تو جب وہ 8-9 سینٹی میٹر پہ پہنچتی ہے نا, تو ان کی بس ہو جاتی ہے. اور چونکہ ان کا فرسٹ بیبی ہوتا ہے, 8 سینٹی میٹر سے 10 سینٹی میٹر تک پہنچنے کے لیے بھی ان کو 2 گھنٹے چاہیے. پھر اس کے بعد 3 گھنٹے ان کو اور چاہیے جب وہ فل کھل جائے بچہ دانی کا منہ, اور اس کے بعد بچہ نیچے آئے, تو ٹوٹل ان کے پاس تبھی بھی 4 گھنٹے ہوتے ہیں. تو میں تو ان کو کہتی ہوتی ہوں اس وقت بھی ایپیڈیورل لے لو, چاہے اس کے لیے مجھے آرگیومنٹ کیوں نہ کرنا پڑے انیستھیٹسٹ سے, لیکن میں ایڈوکیٹ کر کے ان کو ایپیڈیورل دلوا دیتی ہوں. کیونکہ مدر پین فری ہوگی, پین کا احساس اس کو کم ہوگا, وہ ریلیکس ہوگی, اس کا بیبی آرام سے نیچے آئے گا. اور کچھ جس میں ٹالرنس ہے, if you don't ask me I will not offer.
I think I give answer in detail. जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। Side अच्छा effects. ये बताइए कितने सी सेक्शंस जो हैं रिकमेंड करती हैं और हो सकते हैं, पॉसिबल होते हैं, उसके बाद यानी आप कह देते हैं कि आप 7, 8 हर सिजेरियन सेक्शन के बाद अगली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जो है, जिसको ओल कहते हैं ये उर्दू में, उसका नीचे आने के यूट्रस में और यूट्रस के साथ चिपकने का चांस, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया और एक्रीटा कहते हैं, बढ़ जाता है और वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये देखें कि अब लोग 6 सिजेरियन, मैंने खुद 7th और 8th सिजेरियन किए, तो उसके बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ को 2 के बाद हो जाती है। तो ये प्लेसेंटा प्रीविया किसका होना है, किसका नहीं होना, ये अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन रिपीटेड सिजेरियन के साथ इसका चांस बढ़ता है। मदर की एज बढ़ने से बढ़ता है, आईवीएफ प्रेगनेंसी से बढ़ता है, इन सब चीज़ों से, प्रीवियस डीएनसी से बढ़ता है। तो फिर अगर प्लेसेंटा नीचे हो, सर्विक्स तक आ जाए, प्लस नंबर 2 वो वो यूट्रस की दीवार के साथ अंदर घुस जाए या चिपक जाए, तो फिर जो है मदर की मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी तक हो सकती है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बच्चादानी निकालना पड़ सकती है, मदर आईसीयू में जा सकती है, बहुत सारे इसके साथ एसोसिएटेड रिपीट सिजेरियन के साथ रिस्क होते हैं। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ तो जोक। आगे ये जो है क्या कहते हैं, बीच में एक सवाल आ रहा था मुझे। अच्छा, ये जो अगर 6 से 7 दफ़ा भी अगर आप कह रही हैं कि सी सेक्शंस वगैरह कर देते हैं, तो एक ही जगह से काटते हैं, वो रिस्की एक नहीं हो जगह जाता अगर एक ही जगह से इतनी दफ़ा नहीं, कट रहा है तो? नहीं होता risk। वो जगह कमज़ोर नहीं हो जाती, यानी वही वही कट रहा है, वही सिल रहा है, वही कट रहा है, वही सिल कमजोरी रहा है? होती है ना, तो उसी जगह पे जो कमजोर, देखिए आप 7 दफा इधर इंसिजन दें तो उससे पहले जैसा रहेगी स्किन, नहीं ना रहेगी। अब 7 दफा इधर आपको कट लगे तो ये जिल्द कैसी हो जाएगी, पहले जैसे तो नहीं ना रहेगी। ऑफ कोर्स इट बिल्कुल। इज नॉट लाइक दैट, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन डेंजरस है। सिजेरियन 7-8 भी हो सकते हैं, बेस्ट जो आजकल रिकमेंडेड है 4 तक के। ठीक है, ठीक है। ठीक, ठीक। अच्छा, अगर जो बाज़ औक़ात कुछ औरतों में सी सेक्शन होने के बाद ऐसे होता है कि वो पस पड़ जाती है, कभी-कभार कोई गिर भी जाते हैं, चोट लग जाती है, तो फिर क्या करते हैं? वो आती है, खून निकल आता है या पस-वस निकल आती है, तो क्या करते हैं? उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं कि पस अंदर से है, बाहर से है, वुंड इन्फेक्शन कहाँ से है, एंटीबायोटिक, वुंड क्लिनिक, जो प्रॉब्लम होती है उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं। और अगर गिर जाए तो गिरना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स उसमें हीमाटोमा, खून जमा होने का चांस है, और अगर वो खून जमा होने के बाद रुक गया है तो हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन नहीं रुकता तो फिर हमें कभी-कभी दोबारा भी खोलना पड़ सकता है। सही है। अच्छा, वो ऐसा भी होता है जो फ़िल्मों वगैरह, ड्रामा में दिखाते हैं कि ऑपरेशन हो गया, कैंची अंदर रह गई? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मोबाइल मोबाइल अंदर आ जाता होता है ना, कैंची कुछ अंदर भी आ जाती। मुमकिन है दुनिया में, लेकिन उसके लिए अब थोड़े प्रोटोकॉल है हमारे पास। एक सर्कुलेटिंग नर्स होती है जो इंस्ट्रूमेंट सर्जरी करने से पहले गिनती है और उसके बाद गिनती है, और वह 3 टाइम गिने जाते हैं, जब हम एब्डोमेन की फर्स्ट लेयर क्लोज करते हैं, दूसरी करते हैं और तीसरी करते हैं। तो पहले कभी वाकई इंसिडेंस ज़्यादा होता था, अब लास्ट 10-15 ईयर्स में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे उसके लिए बना दिए गए हैं सिस्टम। अगर अच्छा, कुछ दिन पहले, हाँ, कभी-कभी देखिए खामखा का भी स्ट्रेस आता है ना। कुछ जी, दिन जी। पहले मैं एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक सिज़ेरियन कर रही थी और मेरी नर्स ने कहा अभी सिज़ेरियन के लिए मैंने एब्डोमेन क्लोज़ नहीं किया था। तो मेरी नर्स ने कहा कि एक गॉज़ मिसिंग है। तो वो चूँकि मैंने एब्डोमेन क्लोज़ नहीं किया था, हमने अच्छे तरीके से देखा, तो फिर उन्होंने सीएसएसडी की लिस्ट से दोबारा टैली किया, तो वो फिर पूरी निकले कि भई एक गोस वो 9 ही थे, 10 नहीं थे। तो आई मीन कि बाज़ औक़ात आपको एक लम्हे के लिए भी ये स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन हम बहुत केयरफुली काम करते हैं इन सब चीज़ों में।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो सी सेक्शंस करते हैं इसमें ऐसा भी होता है कि अब जैसे बहुत सारी औरतें बताती है कि उनका बस छोटा सा कट लगा के जो है वो कर दिया, या मेजर पूरा ऑपरेशन करते तो दिया? जो है 7 cm 8 cm कट पे हम कोशिश करते हैं कि बेबी डिलीवर कर लें, 10 तक भी ना पहुंचाएं। और ऐसा अब आजकल तो ये भी हम फुल कोशिश करते हैं कि वो सब क्यूटिकुलर स्टिचेस लेके और स्टेरिस्टिक्स लगा के और सिलिकॉन जेल लगा के कि भी साइंस भी सिजेरियन का ख़त्म करें, क्योंकि अब दुनिया को नहीं चाहिए ना ये सब स्कार, और बड़े बड़े स्कार तो चाहिए ही नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अक्सर जो डॉक्टर्स हैं जब चेक करवाने के लिए जो आती हैं प्रेग्नेंट औरतें वगैरह, वो चेक ही उनको अल्ट्रासाउंड पे करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हर दफ़ा अगर आप जा रहे हैं, जैसे शुरू-शुरू में तो आपको महीने-महीने में बुलाते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता टाइम कम करते चले जाते हैं, अच्छा, जैसे-जैसे अब आप प्रॉब्लम ये है कि ये डिपेंड करता है कि वो किस सेंटर में जो जा रहे हैं, ठीक है? अल्ट्रासाउंड यानी आप ये कहना चाहती हैं कि बेसिकली अल्ट्रासाउंड का एक प्रोटोकॉल होता है, जी, ठीक है? और कुछ हॉस्पिटल्स में आप बच्चे का हार्ट कैसे देखें, कुछ होता ही नहीं है। और बच्चे को कैसे प्रेडिक्ट करें, तो फिर उनको फिर हम यही कहते हैं कि भाई अल्ट्रासाउंड कराओ। उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, यानी मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। जैसे आप देखें कि पहले जैसे आप महीने मेरी डॉक्टर थी जैसे, तो मैं जी, जितनी दफ़ा भी उनके पास चेक करवाने जाती थी, तो वो सीधा-सीधा अल्ट्रासाउंड ही करके चेक करती थी। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये होता है हमें कुरैशी कि अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे रूम में होती है, तो हम बच्चे का हार्ट सुनते ही एक आइडिया लगा लेते हैं कि वाटर इज गुड एंड ग्रोथ इज गुड एंड बेबी इज एक्टिव एंड फिनिश 5 मिनट में। लेकिन कुछ जगहों पे डॉक्टर के कमरे में अल्ट्रासाउंड नहीं होती और सडन उसको फाइंडिंग्स मिलती हैं। आप और अगर दिस इज़ सेफ। आ जाएँगी आप, और उसके बाद आप 1 महीने बाद आएँगी, उसमें आपका वो सिर्फ फीटल हार्ट डायरेक्ट सुन लें और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ आएँ तो 2 महीने का गैप आ गया ना, तो सही, हू विल नो व्हाट्स ऑनगोइंग? तो सही। उस सूरत में फिर आपको दूसरे कमरे में अल्ट्रासाउंड के लिए भेजना पड़ता है। जैसे हमारे पास किंग फाहद में जब मैं जॉब करती थी तो अल्ट्रासाउंड मशीन मेरे कमरे में थी। तो हम फटाफट खुद ही 2 मिनट में फटाफट देख देख लेते लेते थे, हैं। पेशेंट को ये फीलिंग नहीं आती थी कि मुझे स्पेशल अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जा रहा है। क्योंकि देखना तो होता है ना आपको बेबी। तो दिस इज़ सेफ यानी। दिस इज़ सिर्फ ये वाटर बेस्ड है, इसमें कोई वो कहते हैं ना वो नहीं है, रेडिएशन नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये हार्ट बीट जो होती है बच्चे की, ये कब बन जाती है? जैसे बहुत दफ़ा चेक कराने भी जाती हैं, जो क्वेरीज़ हमारे ग्रुप में भी आती रहती हैं। बाज़ औक़ात जल्दी हार्ट बीट सुनाई नहीं में देती। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर की जेस्टेशनल सैक हो, ठीक है, और 20 मिलीमीटर की या 6 टू 7 वीक्स हो, तो बच्चे की हार्ट बीट अपीयर हो जानी चाहिए, ठीक है? ठीक, ठीक। इसमें अच्छा, ये 6 तो वीक्स में 7 वीक्स में आती है। अच्छा, थोड़े से ये जो वीबैक ब्यास वगैरह हैं उसके बारे में भी बताइए, थोड़ा-सा मिथ वगैरह जो है, वो होता नहीं है जैसे हमारी भी जो ये बड़ी बूढ़ियाँ हमारे ख़ानदान की भी जो होती थीं, कहती थीं कि अगर आपके जो है वो यहाँ पर वो पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ मोहरा सा बना हो तो लड़का होता है, या अगर यहाँ अगर आपके जो पेट की बीच वाली लाइन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो डार्क हो तो भी लड़का होता है, तो इस तरह की बातें हैं। मैंने जितनी आपको पहले भी बताए हैं वो भी तो सब एक क्यास आराइयाँ ही है ना, हाँ, ठीक है? तो ये भी सब क्यास आराइयाँ होता होगा भी, हमें क्या पता। मरियम बूटी का क्या कहती हैं आप? मरियम बूटी का मेरे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पर काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मरियम बूटी जो है हाँ, बड़ी वो किसी की रिलीजियसली फेथ को हम चैलेंज तो नहीं ना कर सकते। फेथ है, इट्स जस्ट जी, जी, फेथ जी, जी। चैलेंज के लिए तो नहीं है हम, दे कैन हैव एनी फेथ, ठीक है? नॉन जजमेंटल होके व्हाटएवर दे लाइक टू डू दे कैन डू। बट अगर मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि देयर इज एनी साइंटिफिक एविडेंस, आई विल से नो। सही, ठीक है। चलें थायराइड की तरफ आ जाएँ, मेरे ख़्याल से हमने वो काफ़ी सारा कवर कर लिया, जो अगर सवाल आ जाते तो आप जवाब दे दीजिएगा। थायराइड के थोड़े से कॉजेज़ और सिम्पटम्स वगैरह जो है वो रिस्क फैक्टर्स वगैरह थायराइड की कोर्स जो है ना वो कोर्स तो नहीं हम कह सकते,
جو تھائرائڈ ہے نا یہ یہاں پہ لوکیٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فرنٹ آف دا نیک پہ. پریگنینسی میں یہ کون, اچھا, پریگنینسی میں جو ہے وہ تھائرائڈ جو ہے وہ زیادہ بھی کام کر سکتا ہے اور کم بھی کام کر سکتا ہے. یہ اس کی جو پرابلمز ہے نا, تھائرائڈ ڈیزیز جو ہے یہ سیکنڈ موسٹ کامن انڈوکرائنالوجی پرابلم ہے. جو فرسٹ ہے وہ ڈائبٹیز ہے, آپ کو یہ پتہ ہے نا, جی جی. ٹھیک ہے. اور جو تھائرائڈ ہے یہ کرتا کیا ہے, سمجھ لیں کہ یہ برین کے ساتھ ساتھ ہی پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے, ہارٹ ریٹ کو کنٹرول کرتا ہے, نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے, باڈی ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے, ٹیمپریچر ٹالرنس کو کنٹرول کرتا ہے, اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے میٹابولک پروسیس سے جن میں کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ کا تھائرائڈ کم ہے نا تو آپ کے بریسٹ سے ملک بھی نکلے گا اور آپ کا ملک کا ہارمون بھی بڑھ جائے گا. یہ بھی ایک کوریلیشن ہے, یعنی یہ کہ اندر جو ہے نا وہ کمپلیکس مشینری ہے, اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے اتنی کمپلیکس مشینری بنائی ہے اور کیسے پورا جسم انٹر لنکڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لائف ٹائم ڈیزیز ہے, اگر کسی کو ہو جائے تو ساری زندگی ہی یہ نہیں جاتی. یوزلی لائف ٹائم ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. اب تھائرائڈ میں یہ تھائرائڈ زیادہ بھی کام کر سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے. اچھا, اب ہوتا یہ کہ پریگنینسی میں جو ہارمون ہوتا ہے نا پریگنینسی کا, جس کو بیٹا سی جی یہ لوگ کہتے ہیں, ایچ سی جی جو ہوتا ہے نا, وہ جب ایکٹ کرتا ہے نا تو وہ بھی تھائرائڈ کی طرح کے سمٹمس پروڈیوس کرتا ہے. اور ارلی پریگنینسی میں سم ٹائم اٹس ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ تھائرائڈ ڈیزیز کو ڈائگنوز کریں. اگر تھائرائڈ کی پرابلم ہو تو کیا کیا ہو سکتا ہے مدر میں اور بچے میں. پریگنینسی میں مس کیریج کا رسک, آئی یو ایف ٹی کا رسک, پلیسینٹل ابرپشن کا رسک, ہائپرٹینسو ڈس آرڈر کا, اور بچے کی گروتھ کم ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ یہ برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے بچے کی. ٹھیک. اور یہ بچے میں دوسرے یا تیسرے مہینے سے تھائرائڈ جو ہارمون ہے خود پروڈیوس ہونا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے مدر کے تھائرائڈ ہارمون پہ. اسی لیے بہت یورپین کنٹریز میں اور بہت سارے ہائر سینٹر میں پری پریگنینسی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اس میں ہم تھائرائڈ بھی اسکرین کرتے ہیں, کیونکہ ارلی پریگنینسی میں تھائرائڈ کی ڈیزیز اسکرین کرنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ وہ ممک کرتی ہے آلریڈی پریگنینسی کے سمٹمس سے. ٹھیک ہے. کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو تھائرائڈ ہے؟ کسی کو بلڈ ٹیسٹ سے. ٹھیک ہے, بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلے گا. نہیں, اب گھر میں اگر انسان بیٹھا ہوا ہے تو وہ ٹیسٹ کروانے تو بعد میں جائے گا. اس کو کیا فیلنگز ہو رہی ہوں گی گھر میں کہ وہ سمجھے کہ بھائی سب مجھے کچھ نہیں تھا. اگر تھائرائڈ ڈیزیز دو قسم کی ہے, ایک میں تھائرائڈ ہارمون زیادہ ریلیز ہوتے ہیں اور ایک میں کم. جن میں تھائرائڈ ہارمون زیادہ ریلیز ہوتا ہے نا, ان میں کیا ہوتا ہے کہ میٹابولزم بڑھ جاتا ہے, ان کی آنکھیں باہر کی طرف آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا دل تیز چلتا ہے, ان سے گرمی برداشت نہیں ہوتی, سیویئر لیتھارجک ہوتی ہے. پھر یہ کہ نیند نہیں ان کو آتی. ان کے جو ہے وہ ایکسٹریم سینسٹیوٹی ہوتی ہے ان کی ٹیمپریچر سے, ویٹ ان کا ریڈیوس ہوتا ہے. یہ جن کے تھائرائڈ زیادہ کام کر رہا ہے. جن کو کم کام کر رہا ہے ان کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے, ہیئر لاس ہوتا ہے, سیویئر لیتھارجی ہوتی ہے, دے آر انیبل ٹو ڈو دیئر ڈیلی ایکٹیویٹیز, unable to reduce weight, ان سے سردی برداشت نہیں ہوتی, اور ان کو بھی سیویئر مسکولر کریمپس بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو اور یہ ہے کہ یو کی ناٹ گیٹ اپ فرام بیڈ سم ٹائم, کہ اگر آپ کا تھائرائڈ کام سے ہی نہیں کر رہا, تو ان سب کے اگر ان میں سے کوئی بھی سمٹمس ہو تو سمپل ایک چھوٹا سا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے, وہ کرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ کون سے کرانے ہوتے ہیں اس میں T3 اور T4؟ ٹی ایس ایچ مین ہے, اس کے جی بعد T3 اور T4. جی. ٹھیک ہے.
اچھا اب تھائرائڈ کی کیا کیا ڈیزیزز ہیں پریگنینسی میں؟ نمبر 1 یہ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اگر تھائرائڈ کم ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کرنی چاہیے لیووتھائروکسین سے جو کہ سیف ہے ان پریگنینسی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا تھائرائڈ زیادہ کام کر رہا ہے تو دو ڈرگس ہم دیتے ہیں، پروپائل تھائرویوراسل اور میتھامزول. جو پروپائل تھائرویوراسل ہے وہ ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر میں دیتے ہیں کیونکہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یہ بیبیز میں پرابلم کرتی ہے، اور میتھامزول جو ہے وہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں اس لیے دیتے ہیں کہ وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں جو ہے وہ بیبیز میں کنجینیٹل انوملیز کر سکتی ہے. تو بہتر ہے آپ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں. ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے پریگنینسی میں. پوسٹ پارٹم بعض اوقات تھائرائڈ سوج جاتا ہے، اس میں اگر وہ سوج جائے اور 1 سال تک یوزلی پوسٹ ڈیلیوری تھائرائڈ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور نارمل بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. اور تھائرائڈ کی ڈیزیز کو بہتر ہے کہ آپ پریگنینسی سے پہلے چیک کرائیں، اور اس میں TSH T3 T4 چیک کرانا پڑتا ہے. اور جو ہے پریگنینسی میں اس کی رینجز ڈفرینٹ ہے. پلیز خدارہ اس کو لیب کا ورکا دیکھ کے خود سے کمپیئر کر کے خوشباش ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ ٹھیک ہے. پریگنینسی میں رینج ڈفرینٹ ہوتی ہے نارمل اور اب نارمل کہنے کی. ہمارے پاس اس طرح بھی وومنس آتی ہیں دے آر ویری ہیپی دیٹ دے ہیو نارمل تھائرائڈ، لیکن اگر جب ہم اپنی ڈاکٹر کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں اس کی ڈفرینس ہے رینج، تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے. بیسٹ ہے کہ پریگنینسی کنسیو کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنا تھائرائڈ بھی بہت سارے ٹیسٹ کی طرح کرا لیا جائے، کیونکہ پریگنینسی کے شروع میں ہی بیبی کو مدر سے تھائروکسین کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کے برین ڈیولپمنٹ کے لیے. صحیح. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں 2 ٹائپس جو ہیں ہائپو اور ہائپر جی تھائرائڈ کی، صرف 2 ہی ٹائپس ہیں؟ 2 ہی ہیں. 2 ہی ٹائپس ہیں. اچھا اس کے جی اندر جو ہے وہ ویٹ گین وغیرہ دونوں میں ہوتا ہے یا ایک میں گین ایک میں آپ کو زیادہ اس طرح؟ بتایا ابھی میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ اگر تھائرائڈ زیادہ ہو جس میں ہائپر ہے اس میں آنکھیں باہر کو آ جاتی ہیں، باہر آ دل جاتی تیز چلتا ہے، وزن کم ہوتا ہے. اس میں وزن کم ہوتا ہے، دل تیز چلتا ہے، آنکھیں باہر کو آ جاتی ہیں، شدید گرمی لگتی ہے جس میں شدید دردیں ہوتی ہیں، شدید لیتھارجی ہوتی ہے، اور جو ہے یہ سب ہے ہائپر کے ساتھ. جو ہائپو ہے اس میں کانسٹیپیشن سیویئر ہوتی ہے. اچھا ہائپر کے ساتھ ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مین سمٹمز ہیں آنکھیں باہر کو آنا اور دل تیز چلنا اور شدید گرمی لگنی اور جو ہے سیویئر لیتھارجی. ٹھیک ہے. اور جو ہائپو ہے نا اس میں کانسٹیپیشن ہے، جو ہے آپ کو شدید سردی لگتی ہے، ذرا سی بھی سردی ہو تو آپ 2 سویٹر پہن کے بیٹھ جاتے ہو، اور مسلس کریمپس ہیں، unable to do daily chores، آپ کو تھوڑا سا بھی کام کرو گے تو آپ کو تھکن ہو جائے گی، ویٹ گین، unable to weight loss، یہ سب ہائپو میں ہے. تو کون سے کھانے وغیرہ آپ کہیں گی یعنی کہ جو اوائڈ کرنا چاہیے تھائرائڈ کے اندر؟ یہ کہتے ہیں ہاں کہتے کیا ہے یہ ہے کہ کیبیج اور اس طریقے کی چیزیں جو ہے نا وہ تھائرائڈ کے سمٹمس کو انکریز کر دیتی ہے ہائپو کی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کہاں پر ہوتی ہیں. یہ رحمان عبید ہیرا جو ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کہاں کا، آپ خود بتا دیجئے کہاں کام کرتی ہوں. میں سلمان حبیب تخصصی میں جاب کرتی ہوں. ٹھیک ہے. سلمان الحبیب تخصصی میں کام جی کرتی ہیں. جی محمد اقبال صاحب پوچھ رہے ہیں why my wife becomes very extremely anemic during pregnancy even though she takes regular iron tablets intake as well iron drips بھی لگاتے ہیں اسے. محمد اقبال صاحب نمبر 1 چیز کہ انیمیا کی بہت یہ ایک فل فلیج ٹاپک ہے، لیکن میں چھوٹا سا کوشش کروں گی کہ آپ کو آنسر دے دوں. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ان کا فل ورک آپ ہونا چاہیے، کیا پتہ ان کو تھیلیسیمیا مائنر ہو، سکل سیل ٹریٹ ہو، یا کوئی بلڈ کا ڈس آرڈر ہو جس کی وجہ سے ان کا ہیموگلوبن مکمل کم رہتا ہو. اور دوسرا اگین پاکستانی انڈین فوڈ
हर चीज़ में अंदर दूध घुस जाता है। सॉरी, आई एम सॉरी टू से, हर चीज़ में इब्राहिम, मेरे पास पेशेंट आती हैं आयरन दे दे के आप थक जाओ, तो वो दूध और चाय, खाने के बाद चाय ज़रूरी है। अच्छा, आयरन का ये असूल है, अगर आपने मुँह से आयरन ले ली और आपने 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद आयरन लेने के कोई भी मिल्क प्रोडक्ट और या कोई चाय या कॉफ़ी ले ली, तो आयरन जज़ब नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि ड्रिप लगने के बगैर बाद भी काम रहता है। अगेन उसमें भी 2 चीज़ें हैं कि आप उनका प्रॉपर चेकअप कराएँ कि थैलेसीमिया ट्रेट, सिकल सेल थैलेसीमिया माइनर, सिकल सेल ट्रेट या कोई और हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद अगर उनको ड्रिप लग गई है, तो हीमोग्लोबिन खाली आयरन से ऊपर नहीं जाता। उसके लिए विटामिन बी चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन सी चाहिए और ढेर सारी प्रोटीन चाहिए। हीमोग्लोबिन इन सब चीज़ों का मजमूआ है। अगर आपने आयरन की ड्रिप लगवा ली और आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जिसमें एनफ फॉलिक एसिड, एनफ विटामिन सी, एनफ विटामिन बी और एनफ प्रोटीन्स, एग और रेड मीट नहीं है, तो तब भी आप आयरन खाली लेते जाएँगे तो भी हीमोग्लोबिन ऊपर नहीं जाएगा। मैंने मुख्तसर सा जवाब दे दिया। ये उसके लिए ठीक है, डाइट और जज़ाकल्लाह खैर। डायग्नोसिस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यानी ठीक। पाकिस्तान अगर में ये ना जो रेयरली थैलेसी और मैं कराची, हाँ, एक तो थैलेसीमिया का कराची पाकिस्तान में डाइट्स के बहुत मिथ्स हैं, बहुत ज़्यादा। पढ़े लिखे लोग आयरन का कैप्सूल रात को दूध के गिलास के साथ लेते हैं, ठीक है? तो बेस्ट है कि जो है आयरन को मिल्क प्रोडक्ट्स से, टी से, कॉफ़ी से कम 2 आवर्स दूर रखा जाए। वालेकुम सलाम मुनज़्ज़ा, नाइस टू सी यू। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुनज़्ज़ा भी आ गई हैं माशाल्लाह से। वो हम बात कर रहे थे कि थैलेसीमिया जो है, अगर थैलेसीमिया वगैरह के पेशेंट्स भी हों, तो वो उनके लिए प्रेगनेंसी वगैरह में मुश्किल होती है? अगर थैलेसीमिया माइनर है, तो उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती, हम मैनेज कर लेते हैं। मेजर में तो आपको वैसे ही पता है कि इट्स डिफ़िकल्ट, तो ऑफ कोर्स वो भी मैनेज हो ही जाती है, बट इट इज़ बिट बिट ट्रिकी। जी, कह रहे हैं कि जब ऑल ऑल मेडिसिन्स अलोंग विद आयरन शी वुड टेक एंड शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क एंड टी। अच्छा, फिर उनको विटामिन सी 10-15 दिन, फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम और विटामिन बी दे के देखें हाउ शी विल रिस्पॉन्स। गिव हर with all these things, with iron, give her vitamin C. If she don't like to take vitamin C, with glass of fresh orange juice, give her folic acid and give her vitamin B. If she cannot take vitamin B rich food, then she can take vitamin B injection as well. और साथ उनकी डाइट में अंडे और गोश्त बढ़ाएं, and then we will see. सही है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि वो जो औरतें कह रही होती हैं कि वो अब मैं अभी प्रेगनेंसी में मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो वो मीठा खाते हैं, वो तड़का भी होता है, साइंस और होती है, वो भी साइंस होते हैं, मिट्टी खाना, आइस ज़्यादा खाना और इन किसी एक खास चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जो कि अनहेल्दी है उसको इंक्लाइन करना और बहुत ज़्यादा खाना, ये भी एनीमिया के साइंस होते हैं, सिम्पटम्स अनीमिया सॉरी। के। ठीक है। आपसे बात करने में तो इतना मज़ा आता है, यकीन माने, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह से वो शेयर हो जाती है कि आई वुड लव टू कीप, यानी जितने सेशंस भी आप चाहेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ रखते रहेंगे और आपको आते रहेंगे। आज भी हमने माशाल्लाह से 5 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। कुछ और अगर आप कहना चाहती हो बिफोर वी एंड ऑफ द सेशन? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप अपना सिलेक्शन करती हैं हर चीज़ के लिए, आप अपने डॉक्टर्स को भी अच्छे से सिलेक्ट करें, ठीक है? जिस डॉक्टर को आप सिलेक्ट कर लें, she craves eyes though, thank you so. Muhammad Iqbal, please 5 milligram folic acid, 1 gram vitamin C, vitamin B, and give her lot of eggs and meat
and then see the response after 15 days. ठीक है. अच्छा, कि जो भी आप अपना डॉक्टर अच्छे से सिलेक्ट करें, आपका कंफर्ट जोन हो, आपका डॉक्टर आपकी बात प्रॉपर सुनता हो, और आपका और आपके डॉक्टर का एक रिलेशन हो, नंबर 1. नंबर 2, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में थायराइड ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि थायराइड की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, अगर थायराइड कम हाइपो है या ज़्यादा हाइपर है, तो दोनों की मैनेजमेंट प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से एसोसिएटेड है. जेंडर सिलेक्शन आप जो है उसमें मेन पॉइंट यही है कि अगर आप कंसिडर करना चाहती हैं फीमेल बेबी का, तो ओवल्यूशन की डेट से 1-2 दिन पहले जो इंटरकोर्स करें, और जो है जो अगर आप मेल बेबी का ज़्यादा चाहते हैं तो चेक कर लें कि किस दिन ओवल्यूशन हुई है, उस दिन इंटरकोर्स करें. लेकिन ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है. इट्स इन द हैंड ऑफ गॉड एट द एंड ऑफ डे. और उसके बाद जो है वीबैक 1 और वीबैक 2 दोनों किए जा सकते हैं. वीबैक 1 का मतलब है कि ट्रायल ऑफ वजाइनल डिलीवरी आफ्टर फर्स्ट सिजेरियन सेक्शन. उसके लिए मदर को मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. उसको स्टार्ट ऑफ कंसेप्शन से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई बच्चा बड़ा ना हो, पोस्ट डेटेड ना हो. अगर वो ये सब कुछ भी कर लेती है तो इट्स इन द हैंड ऑफ गॉड अगेन. इंसान ने तो एफर्ट करनी होती है. we can do the effort, but ultimate result is in the hand of Allah. वो कहते हैं ना कि हम कुछ चाहते हैं, आप कुछ चाहते हो, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है. जो अल्लाह तो इस चाहते चीज हैं. को बिलीव रखना चाहिए. चले, बिफोर वी एंड ऑफ द सेशन, कुछ मजेदार बात बताएं जो आपके पास ये न्यू वेड्स आते हैं, उनकी कोई मजेदार बात बताइए. कि अक्सर औरतें जो प्रेग्नेंट भी नहीं होती, मगर वो आके तंग करते ना कि नहीं हमें तो फील हो रहा है, और वो बहुत तंग करती है, नहीं आप चेक करें, 10 दफा चेक करें, उनको ये फीलिंग हो रही होती है हम प्रेग्नेंट हैं. पीरियड से 5-5 दिन के बाद भी 5 दिन पहले उनका LMP होता है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराने आ जाते हैं. तो बस बहुत सारे क्लिनिक में बहुत सारे सीरियस इश्यूज भी चल रहे होते हैं, और उसके साथ बहुत सारे जोक्स भी चल रहे होते हैं. दिस इज पार्ट ऑफ एवरी प्रोफेशन. चलो, यही तो, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोफेशन इन फैक्ट, कि वही आपको जिंदगी देते हैं. अच्छा, कोई ऐसा हुआ है, कुछ बात बताएं आप, जैसे हमने आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है, जो आप बीइंग ए डॉक्टर, बहुत दफा ऐसा होता होगा कि आपके हाथों से नहीं, ऑब्वियसली, जैसे आप अगर सिजेरियन कर रही हैं या केस कर रही हैं, औरतें मर भी जाती होंगी. अल्लाह ना करे, ऐसी बात ही क्यों करती हैं, लेकिन किसी वक्त भी पॉसिबल है. नहीं, किसी वक्त पॉसिबल है. आपको बताऊं कि ये एक हकीकत है. हर औरत डिलीवरी के बाद एक नई जिंदगी पाती है. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, जिसमें आपको पता भी नहीं चलता. आप डिलीवरी के बाद आप ना ही ऐसी बातें करें, बहुत सारी मॉम सुन रही हैं, वो ये रेयर चीजें हैं, इट्स नॉट वेरी कॉमन. तो कैटास्ट्रॉफी can happen with anyone any moment, and God should prevent us from that catastrophe. सारी जिंदगी आप गाड़ी चलाते हो, कभी तो एक्सीडेंट होता है ना. तो why we will discuss that? I don't want to discuss this bad aspect of our profession at all. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलें, बहुत शुक्रिया आपके जो है वो टाइम का, कि आप अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद आई और माशाल्लाह से आपने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए. आइंदा भी आपको जो है वो ज़रूर जो है हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपसे इसी तरह की, आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो शेड्यूल करूंगी, नए टॉपिक्स के साथ जो है डिस्कस करेंगे. दोबारा भी आप आइएगा. आज तो आप पूरे दिन जो है वो अपना जॉब के बाद माशाल्लाह से, आज भी हम सोच रहे थे कि करना है कि रीशेड्यूल करना है, क्योंकि 9:30 ऑलरेडी हमारे पास टाइम हो चुका था. आपके लिए कमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे आए हैं. आपके बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एज वेल. जज़ाकल्लाह खैर. जी जनाब, आज ये हमारे साथ थी डॉक्टर ज़रका, जो कि सलमान अल हबीब की अल तखस्सुसी जो ब्रांच है वहाँ पर मौजूद होती हैं. अगर आप इनके पास जाना चाहते हैं तो आप तखस्सुसी की जो है वो ब्रांच सलमान अल हबीब की, वहाँ पर जाइए जनाब. शी इज़ माशाल्लाह से वेरी गुड डॉक्टर.
اور آپ لوگ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیدات گلوبل ٹاک شو کیا ہے اور وہ کن پیرامیٹرز اور ٹارگٹس کے اوپر کام کر رہا ہے جناب، تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پر اور اسنیپ چیٹ پہ سب جگہ لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے گیسٹ اسپیکر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جناب۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔